الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کی حالت ایسی ہوگی گویا کہ شیطان نے انہیں چھو کر پاگل اور مجنون بنا دیا ہوگا۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ دنیا میں کہتے تھے کہ سود تو اس طرح ہے جس طرح بیع و شراء ہے، جس طرح خریدنا فروخت کرنا درست ہے گویا کہ اس طرح سود کھانا بھی درست ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو دنیا میں سود کھاتے تھے، جب یہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کی حالت یہ ہوگی گویا کہ ان کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہوگا، ان کے ہوش و حواس کام نہیں کریں گے۔ جس طرح کہ کسی آدمی پر جنون ہو، کوئی آدمی مرگی کی بیماری میں مبتلا ہو، کوئی آسیب زدہ ہو تو کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف گرتا ہے، اسے اپنا علم نہیں ہوتا، ایسی ہی ان کی یہ حالت ہوگی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں
امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا مَخْنُوقًا، انہیں قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا یہ لوگ مجنون اور پاگل ہوں گے، اور ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو، جیسے کسی کا گلا دبایا جائے اس وقت اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، مختلف آوازیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں، اسی طرح یہ حالت ہوگی ان کی جو دنیا میں سود کھانے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی یہ گناہ کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہوگا، سوائے سود کے گناہ کے۔ قرآن کریم میں الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ پڑھ لو، صرف ایک گناہ ایسا ہے سود کا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، ایمان والو تم سود کو نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ سود کھانے سے تمہارا مال ڈبل ہو جائے گا، مال بڑھ جائے گا، یہ مال حقیقت میں اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو مٹا دیتا ہے، صدقے کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سود کے پیسے کو مٹا کر ختم کر دیتا ہوں، اور جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے ایسے صدقے کے مال کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم لوگ سود سے بچو اور چھوڑ دو جو باقی ماندہ سود میں سے ہے اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود لینے سے باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ نماز کے چھوڑنے پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، زکوٰۃ کے چھوڑ دینے پر، حج کے نہ کرنے پر، معاملات کی عدم خرابی پر، والدین کی نافرمانی پر، یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں ہے پورے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میری اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سوائے سود کے گناہ کے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ میں تنوین برائے تعظیم ہے، یعنی اس کے لیے ایک بہت بڑی جنگ کا اعلان ہے۔ اب اللہ جب کسی کے ساتھ جنگ کرے اللہ کو کون شکست دے سکتا؟ مخلوق کی بھلا کیا مجال کہ وہ خالق کائنات کو شکست دے، مخلوق میں کہاں اتنی طاقت کہ رب لم یزل کو وہ شکست دے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا حبیب بھی۔ انسان کی جب کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے وہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ضائع کرنا چاہتا ہے، اور انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ جب زندگی سود کھانے میں گزر جاتی ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً ایسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اور اگر بظاہر خاتمہ ہو بھی جائے عذاب قبر میں یہ لوگ دائمی طور پہ مبتلا رہتے ہیں، زندگی کا سکون اور اطمینان ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پہ ضرور بے ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، روئے عرض پہ کوئی انسان باقی نہیں رہے گا مگر ہر آدمی سود کھانے والا ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، اگر کوئی سود کھانے والا نہیں بھی ہوگا تب بھی وہ سود کے دھوئیں سے بچ نہیں سکے گا۔ اگر کوئی سود کھانے والا نہیں بھی ہوگا وہ بھی سود کے دھوئیں سے بچ نہیں سکے گا، اشارہ ہے کسی نہ کسی طرح سود کے معاملے میں وہ مبتلا ہوگا۔ آج جو ہمارا کاروبار ہوتا ہے، بے و شراء ہوتی ہے، عموماً بینکوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اکثر بینکوں کا نظام سود پر مبنی ہے۔
نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسی نہ کسی سود میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے معاملے پہ گواہ بننے والے پر، سود کے معاملے کو لکھنے والے پر۔ فرمایا ہم سواء، یہ لعنت میں سب برابر ہے۔ سود کھانے والے پر بھی لعنت، کھلانے والے پر بھی لعنت، اس معاملے کے گواہ بننے والے پر بھی لعنت، اس معاملے کو لکھنے والے پر بھی لعنت۔ یہ لعنت کرنے والا کوئی عام انسان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لعنت کسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ آج ہم دنیا میں کسی نیک آدمی کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، فلاں کی بد دعا سے بچنا نقصان نہ ہو جائے، لیکن امام الانبیاء کی بد دعا سے نہیں بچتے کہ آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے یا اس معاملے پر گواہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ سود کے 70 گناہ ہیں اور ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں، ایسرها سب سے چھوٹا درجہ گویا اس گناہ کا یہ ہے کہ ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی انسان معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمائے سود کے 70 گناہوں میں یہ سب سے چھوٹا ہے، تو جو سب سے بڑا ہوگا وہ کس قدر سخت ہوگا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرمانے لگے کہ اگر میں 33 مرتبہ زنا کر دوں، یہ مجھے پسند ہے اس سے کہ میں سود کا 1 درہم کھا لوں۔ سود کا 1 درہم کھا لوں، یہ میں اس سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 33 مرتبہ زنا کر دے۔ اور ایک روایت میں 36 مرتبہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں۔ اس دن اتفاق سے کسی نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنا خواب سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی خواب میں آئے اور مجھے لے کر چلے۔ یہ آنے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے تھے۔ فرمایا مجھے لے کر چلے، خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پر پہنچا اور ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب اس طرح تھا کہ لوہے کی سلاخیں لی جاتی تھیں اور اس کے منہ میں داخل کی جاتی اور اس کے جبڑے پھٹ جاتے اور وہ سلاخیں اس کی گدی سے نکل جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ منہ جڑتا، دوبارہ یہ سلاخیں اس کے منہ میں داخل کی جاتی اور یہ اس کے پیچھے گدی سے نکل آتی، اور وہ شخص بڑے عذاب میں مبتلا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہے، کہ وہ نیچے لیٹا ہے اور ایک آدمی بڑا پتھر لاتا ہے، اس کے سر پہ زور سے مارتا ہے، اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پتھر لڑک کر آگے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ شخص وہ پتھر لینے جاتا ہے، اٹھا کر دوبارہ لاتا ہے اور اس کا سر دوبارہ درست ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ مارتا ہے تو سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ چند لوگ عذاب میں ہیں اور ایک تندور ہے، اس تندور کا منہ اوپر سے بند ہے، چھوٹا سا ہے، اور نیچے سے وہ بڑا کشادہ ہے، اور اس کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ ایسی تیز ہے کہ اس میں جلنے والے جب جلتے ہیں تو یوں آگ کی شعاؤں پہ اوپر تک آ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ شعائیں بجھنے لگتی ہیں دوبارہ نیچے آ جاتے ہیں،
برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں تھیں، سخت عذاب میں مبتلا تھے، آگ کے تندور میں تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے جس میں خون ہی خون ہے، اور ساری نہر کے اندر خون جاری ہے، اور ایک آدمی اس خون کی نہر میں وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، کنارے کی طرف آنے لگتا ہے، لیکن وہ پتھر اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے اور دوبارہ اس کو اسی خون کی نہر میں لوٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ آنے لگتا ہے، پھر مار دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب جبرائیل امین نے ان کی وضاحت فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمائے کہ آپ نے جو سب سے پہلے آدمی کو دیکھا کہ جس کے منہ میں سلاخیں داخل کی جا رہی تھیں اور وہ پیچھے سے نکل رہی تھیں اور اس کے جبڑے پھٹ جاتے تھے، یہ وہ انسان تھا جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور اس کے جھوٹ کا چرچا ہوتا تھا اور اس کا جھوٹ آفاق میں پھیل جاتا تھا، یعنی لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو ترویج دینے کے لیے۔ جس طرح آج کل لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو کہا یہ جھوٹا انسان تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ دوسرا آدمی جو سزا میں تھا یہ کون تھا؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے سر پہ پتھر مارا جاتا اور سر کے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ وہ تھا جس نے دنیا میں قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، لیکن نہ راتوں کو قرآن پڑھتے ہوئے قیام کیا، نہ دن میں قرآن پر عمل کیا، نہ قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پسے پش ڈال دیا، یہ اس کی سزا ہے۔ یعنی قرآن یہ پڑھا ہوا تھا لیکن قرآن پر اس نے عمل نہیں کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی یہی بات ہے، قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآنی احکامات کو زندگی میں لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ تیسرے لوگ کون تھے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جو آگ کے تنور میں جل رہے تھے، برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ کہا یہ وہ ہیں جو دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں، جنہوں نے دنیا میں زنا کیا تھا، یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں جو آگ کے اس تندور میں جل رہے ہیں۔ آگ بلند ہوتی ہے تو اوپر، ورنہ یہ نیچے آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ چوتھا آدمی کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے آپ سے کہا یہ چوتھا وہ تھا جس کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا، وہ باہر آتا، دوبارہ اس کو پتھر مار کے اندر کرتے۔ کہا یہ دنیا میں سود کھانے والا آدمی تھا، یہ دنیا میں سود خور تھا، تو گویا کہ خون کی نہر میں دوسروں کا خون چوسنے والا تھا۔ غریب آدمی قرضہ مانگنے جاتا تو یہ سود پہ دیتا، اور دوسروں کے مال سے یہ ناجائز اپنی آمدنی حاصل کرتا، دوسروں کا خون چوستا تھا۔ آج اس کو خون کے عذاب میں مبتلا کیا گیا اور یہ باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن یہ باہر آ نہیں سکتا، دوبارہ فرشتہ اسے پتھر مار کے اندر لوٹا دیتا۔ تو یہ چار گناہگار تھے جو چار مختلف عذابوں میں مبتلا تھے۔ تو ان میں سے ایک کون تھا؟ سود کھانے والا۔ اس لیے میں نے عرض کیا سود کھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس گناہ پر بڑی سخت وعیدیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 والسحر، کسی پر جادو کرنا۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھانا۔ نمبر 6 وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ اور نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا تذکرہ فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، ان گناہوں سے بچنا یہ تم کو ہلاک کر دیں گے۔ ان گناہوں میں ایک گناہ آپ نے فرمایا اکل الربا، وہ سود کھانے کا گناہ۔ اس سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ شارع کی نظر میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے گناہوں میں جس گناہ کا تذکرہ فرمایا یہ وہ گناہ ہے۔ تو سود ایک بڑا گناہ ہے، آج انسان اس سے اپنے آپ کو خاص طور پہ بچائے۔ آج ہمارے معاشرے میں 2 گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، نمبر 1 سود کا گناہ، نمبر 2 رشوت کا گناہ۔
نمبر 1 سود کا گناہ، نمبر 2 رشوت کا گناہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جو رشوت لینے والا ہو یا جو رشوت دینے والا ہو۔ آپ نے دونوں پر لعنت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ صاحب شریعت اس گناہ پر لعنت فرما رہے ہیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جن کی زندگی سود میں اور رشوت میں گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ان کو عبرتناک سزاؤں میں گرفتار کر دیتے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل یقین سچے واقعات، اس میں انہوں نے بہت سے ایسے واقعات لکھے۔ ایک واقعہ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا پولیس کے اندر، وہ باقاعدہ افسر رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو یہ وہ شخص تھا جس نے زندگی بھر اپنی رشوت میں گزاری۔ یہ کوئی معاملہ بغیر رشوت کے نہیں کرتا تھا، جس سے کوئی بات ہو جب تک پیسے نہ دیے جائیں تو یہ معاملے کو طے نہ کرتا۔ ساری زندگی اس نے رشوت میں گزاری۔ جب اس کا انتقال ہوا اسے قبرستان لے کر گئے۔ جب دفنانے لگتے تھے قبر میں، ایک قبر تیار کی گئی اور جب اس کی لاش بیچ میں رکھنے لگے تو قبر بالکل ٹیڑھی ہو گئی، لاش بیچ میں نہیں جاتی تھی۔ بڑا زور لگایا، لاش نہ گئی۔ انہوں نے دوسری جگہ قبر کھودی اور اس پولیس آفیسر کو اس میں دفنانے لگے، پھر قبر ٹیڑھی ہو گئی، لاش بیچ میں نہیں جا رہی تھی، گویا زمین اسے قبول نہیں کر رہی تھی۔ تیسری جگہ قبر کھودی، تب بھی ایسا ہوا، چوتھی جگہ تب بھی ہوا۔ آخر لوگ تنگ آ گئے کہ اتنی قبریں کھود دیں اور یہ ہر دفعہ قبر ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کسی سے پوچھا، کہا یہ اس کی کوئی بدعملی کی سزا ہے، لہٰذا بہتر ہے جس طرح بھی ہے اس کو قبر کے گھڑے میں ڈال دو۔ آخر انہوں نے پھر زبردستی اس کے جسم کو ٹیڑھا کر کے کسی طرح قبر کے گھڑے میں ڈال دیا۔ کہا ہم نے اوپر اینٹیں رکھیں اور واپس لوٹ آئے، آگے کیا ہوا کہا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو زندگی اس نے اپنی گزاری تھی رشوت لینے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں یہ سزا دے دی۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص بظاہر نیک تھا، صوم و صلات کا بھی پابند تھا، لڑکیوں کی شادیاں بھی کراتا، لوگوں پہ مال بھی خرچ کرتا، لوگوں میں اس کی ایک نیک نامی تھی کہ بڑا سخی آدمی ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے لوگ کافی دور سے آئے۔ جب اس کا جنازہ ہو گیا اس کو بھی اسی طرح قبرستان لے جایا گیا۔ جب اس کو دفنانے لگتے تھے تو قبر اوپر سے بند ہو جاتی تھی، نیچے سے کھلی ہے، اوپر سے قبر بند ہو جاتی، جسم اندر نہیں جاتا۔ دوسری جگہ کوشش کی، تیسری جگہ کوشش کی، نہ ہوا۔ آخر کار انہوں نے گڑھا کھود کر کسی طرح جسم کو اندر ڈال دیا۔ کہا جب ہم وہاں سے لوٹنے ہی لگے تھے اچانک ایک زلزلہ سا ہوا، قبر دھسنے لگی اور دھواں نکلا اور قبر سے ایک آگ نمودار ہو گئی اور ساری قبر جلنے لگ گئی۔ تو ہم سارے وہاں سے دوڑتے ہوئے نکلے، کہیں عذاب کی لپیٹ میں ہم نہ آ جائیں۔ تو ہم کہنے لگے یہ تو بڑا دیندار آدمی تھا، آخر یہ کیوں عذاب قبر میں مبتلا ہے؟ جب اس کے گھر والوں سے، اہل محلہ سے خبر ملی تو کہا یہ وہ تھا جس نے اپنی ماضی کی ساری زندگی رشوت خوری میں گزاری تھی، ساری زندگی رشوت لیتا رہا، رشوت کے ذریعے سے اس نے اپنے کاروبار کیے، رشوت کے ذریعے سے اس نے اپنی جائیدادیں بنائیں، اب آخری عمر میں وہی رشوت کا پیسہ لوگوں پہ خرچ کرتا تھا۔ تو بھلا حرام کا صدقہ تو اللہ قبول نہیں کرتا، حرام کا مال تو اللہ اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا، اب بھلا وہ حرام کا مال خدا کے ہاں کیسے قبول ہوتا؟ تو صوم و صلات کا وہ پڑھنا اللہ کے ہاں کام نہ آیا، اس لیے کہ ماضی کی زندگی اس کی رشوت خوری میں گزری تھی۔ تو بہرحال یہ دو بڑے گناہ ہیں، آج انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن نسائی کی روایت ہے، فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا یہ لوگ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور یہ اس کے نام کو تبدیل کر دیں گے۔ شراب پئیں گے، شراب کا نام بدل دیں گے۔ آج وہی ہو رہا، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے نام ہم نے بدل دیے۔ آج رشوت کا نام ہے چائے پانی، آج سود کا نام ہے نفع، مجھے پروفٹ ملا ہے، جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، مسلمان کہہ رہے مجھے پروفٹ ملا، یہ نفع۔ گناہوں کے نام ہم نے بدل دیے۔ بھلا شراب کی بوتل پر لبنن خالصاً لکھنے سے وہ دودھ تو نہیں بنتا، خنزیر کو بکرا کہنے سے وہ بکرا تو نہیں بنتا۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے انسان اپنے لیے ہیلے بہانے بنا کر جب استعمال کرتا ہے تو وہ مال اس کو نصیب نہیں ہوتا۔
ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب مکافات عمل، اس میں انہوں نے اس طرح کے واقعات لکھے کہ جنہوں نے مال حرام میں زندگی گزاری، اللہ نے کیا سزا دی۔ کہا کہ ایک شخص کے ہاں جانا ہوا تو اس گھر کے اندر ایک صحن میں 2 بچے کھیل رہے تھے، ایک کی عمر 4 سال، دوسرے کی عمر تقریباً 5 سال۔ دونوں بچے تھے، کھیلتے ہوئے نظر آئے تو پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ تو کہا یہ فلاں صاحب کے نواسے ہیں، فلاں صاحب کے یہ دونوں نواسے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ کہا اس کی زندگی تو بڑی غموں اور پریشانیوں میں ہے۔ کہا کیوں غموں میں؟ اللہ نے اس کو نواسوں کی نعمت بھی دی۔ کہا یہ انسان ایسے غم اور تکلیفوں میں اس وجہ سے ہے کہ یہ آدمی سرگودا کے اندر تعلیمی کمیٹی کا سربراہ تھا اور اس نے 3 کروڑ روپے کا غبن کیا تھا، 3 کروڑ روپے کا اس نے غبن کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کا نوجوان بیٹا تھا، ایک دفعہ وہ جا رہا تھا، ٹریفک حادثے کا شکار ہوا، وہی نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کی 2 بیٹیاں تھیں اور اس نے اپنے بھائی کے دونوں بیٹوں سے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح کیا تھا، یعنی اپنے بھتیجوں سے۔ کہا یہ جو 2 بچے ہیں یہ اسی کی بیٹیوں کے بچے ہیں، اس کے نواسے ہیں، لیکن آپس میں ناچاکی ہو گئی تو ان دونوں بھتیجوں نے اس شخص کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ تو بیٹیوں کی عمر 21 سے 22 سال کے درمیان میں ہے۔ اب وہ دونوں بچیاں بھی گھر آ گئیں، 2 ہی بیٹیاں تھیں، وہ بھی گھر لوٹ کر آ گئیں اور یہ نواسے ہیں۔ تو ایک بیٹا حادثے کا شکار ہوا اور وہ دنیا سے چل بسا، دونوں بیٹیاں واپس آ گئیں، باقی ایک بیٹا بچا۔ اس بیٹے کے لیے جو اس نے شادی کی تھی وہی اپنے بھائی کی بیٹی اس کے لیے یعنی اپنی بھتیجی کا رشتہ کیا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا اس کی دونوں بیٹیوں کو انہوں نے طلاق دی، اس نے اپنے بیٹے کو کہا تم بھی اس کی بیٹی کو دو، مجبور کیا، بیٹے نے بھی طلاق دے دی۔ تو گویا بیٹا بھی گھر پہ رہ گیا، بچہ رہ گیا، اس کی بھی گھر والی چلی گئی طلاق، دونوں بیٹیاں بھی لوٹ کر آ گئیں، انہیں بھی طلاق، نوجوان بیٹا حادثے کا شکار ہو گیا، گھر والی بیماریوں میں مبتلا ہو کے چند مہینوں میں دنیا سے چلی گئی، اور پھر یہ آخری عمر میں امراض میں مبتلا ہو گیا۔ زندگی حرام میں گزاری تھی، اللہ نے سزا دے دی۔ انسان نادان ہے، وہ سمجھتا ہے میرے تعلقات ہیں، میں اس کو استعمال کر رہا، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، میرے اختیارات آگے تک موجود ہیں، میرے اوپر کون ہاتھ ڈالے گا؟ تیرے اوپر وہ ہاتھ ڈالے گا جس نے تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ڈالی، تیرے اوپر وہ ہاتھ ڈالے گا جس ذہن کو استعمال کر کے تو حرام کھاتا تھا، تیرے کو وہ اپنے عذاب میں لے گا جس کو تو نے استعمال کر کے رشوت کا مال لیتا تھا۔ اس رب کی بادشاہت پر تو کوئی زوال نہیں، وہ عادل ہے، عدل پر فیصلہ کرتا، زندگی جیسی ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق سزا دیتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، انسان نادان گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ معاشرے کے 2 بڑے گناہ جو اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں، سود کا گناہ اور رشوت کا گناہ، کہ اتنا بڑا گناہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الربا 70 حوبا، سود کے 70 درجے ہیں، ایسرھا ان ينکح الرجل امہ، سب سے نچلا درجہ ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کے 70 درجے، سب سے چھوٹا درجہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا گناہ اور اتنی ہولناک وعیدیں سننے کے بعد بھی آج کا نادان مسلمان کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی سخت ہے، واملی لہم ان کیدی متین بھی ہے۔ وہ اتنے واضح پیغامات قرآن اور حدیث میں دے پھر بھی نادان نہ مانے تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ یاد رکھیں حرام سے پرورش پائی ہوئی اولادیں کبھی فرما بردار نہیں ہوتی، حرام کے مال سے پرورش پانے والی بیوی کبھی بھی انسان کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ نہیں بنتی، وہ بد اخلاق ہو جاتی ہے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اولاد باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی دیکھا جنہوں نے رشوت میں زندگی گزاری، اسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ مکافات عمل میں انہوں نے واقعہ لکھا، لاہور میں پیش آیا، لاہور کے روزنامہ پاکستان میں بھی یہ واقعہ چھپا۔ پولیس انسپکٹر تھا، ساری زندگی رشوت میں اس نے گزاری تھی۔ اس شخص کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، گھر والی کا انتقال ہو گیا تھا۔ انتقال کے بعد جب یہ بیٹا جوان ہوا، اب یہ باپ سے مطالبہ کرتا تھا جتنی تیری کمائی ہے مجھے دے دو، باپ نہیں دیتا تھا۔ آخر کار اس بیٹے نے اپنے باپ کے اوپر دعویٰ کر دیا، کہا یہ جو مکان ہے یہ مکان میرا ہے، میرے باپ کا نہیں۔ ان کا آپس میں یہ جھگڑا چلتا رہا۔
باپ ناراض ہو کر اپنی بیٹیوں کے ہاں چلا گیا. کسی نے درمیان میں آ کے ان کی صلح کرا دی باپ بیٹے کی, تو یہ باپ واپس آ گیا. اس نے کہا نہیں, آپ کا بیٹا آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. والد اپنے بیٹے کے گھر دوبارہ آ گیا جہاں بیٹے کی رہائش تھی. ایک دن کیا ہوا, باپ سویا ہوا تھا اور وہ بیٹا رائفل لے کر آیا اور اپنے باپ کے سینے پر پوری برش خالی کر دی. اگلے دن پتہ چلا کہ بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. باپ کی عمر 60 سال تھی. جس حرام کے مال سے اس نے بیٹے کی پرورش کی تھی, اس میں فرما برداری کہاں سے آئے گی, اس میں اطاعت گزاری کہاں سے آئے گی, وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں سے بنے گا جب اس نے رشوت کے مال پر اس کی پرورش کی ہوگی. اس لیے یاد رکھیں, رشوت کا مال, سود کا مال نصیب نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, فرمایا سود کا مال تمہیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ آخر میں ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ فرما رہے میں سود کو مٹا دیتا ہوں, اس لیے سود کا مال زیادہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا تھا, جنہوں نے زندگی رشوت کو اور حرام میں گزاری, اللہ نے دنیا میں ان کو سزائیں دی. اسی کتاب میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا, کہا ایک شخص نے اپنی ساری زندگی رشوت میں گزاری. سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا, جب تک کوئی رشوت نہ دے تو اس کا کام آگے نہیں کرتا. ہر جگہ ہر معاملے میں رشوت لینا اس کا کام تھا. اس نے اپنی ساری زندگی اسی میں گزاری تھی. آگے اس نے اپنے نوکر چاکر ورکر رکھے تھے, معاملات سود اور رشوت کے وہ طے کرتے اور پھر وہ رشوت لا کر اس کو دیا کرتے تھے. اس شخص کی 2 بیٹیاں تھیں, 4 بیٹے تھے. 2 بیٹیاں تھیں, 4 بیٹے تھے اس شخص کے. اس نے اپنے اس رشوت کے مال پر اپنے لیے ایک عالیشان گھر بنوایا. اب جب یہ بچے جوان ہو گئے تو پہلا بیٹا 25 سال عمر ہوئی تو اس کے اپنے بنوئی کے ساتھ اختلاف ہو گیا. اپنے بنوئی کو قتل کرنے کے لیے گیا. اس کو معلوم تھا کہ اس کا ارادہ غلط ہے اور اسے خبر کہیں سے پہنچی تھی, وہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کے گھومتا تھا. تو یہ جیسے بنوئی کو قتل کرنے گیا, اس نے الٹا اس کے اوپر وار کر دی اور اسے قتل کر دیا. تو اس شخص کا یہ پہلا بیٹا 25 سال کی عمر میں عین شباب میں دنیا سے چلا گیا. جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی عیاشی کی زندگی گزارتا تھا. اس کی گاڑی تھی جو اس نے رشوت کے مال سے لی تھی, وہ اس گاڑی میں وہ بیٹا بیٹھ کر تفریح کے لیے لاہور گیا. جب ایک پل پر پہنچا, اچانک ایسا ہوا کہ گاڑی کے اندر آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے وہی بیٹا اسی گاڑی میں جل کے تباہ ہو گیا. گاڑی بھی ختم ہو گئی, بیٹا بھی جھلس گیا. تیسرا جو اس کا بیٹا رہا, اس کی وسیار کی دکان تھی. حرام سے جو پرورش پاتے ہیں وہ عالم, وہ حافظ اور متقی تو نہیں بنتے. وہ پھر یا وسیار کی دکانیں چلاتے ہیں, یا سینما ہال چلاتے ہیں, یا رشوت کی دکانیں چلاتے ہیں, یا جسم فروشی کے اڈے چلاتے ہیں. جیسی پرورش کی ہوتی ہیں ویسے ہی انہوں نے آگے زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو تیسرے بیٹے کے سینما کی دکان تھی اور وہ یہاں سے وسیار لے کر اور وہ اس کے کیسٹیں لے کر لے جاتا تھا. تو ایک دفعہ ایک جگہ ایک شخص کو وسیار چاہیے تھا, وہاں لے جا رہا تھا, اس کے ہاتھ میں تھا. راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. 3 بیٹے اس کے مر گئے, چوتھا بیٹا رہ گیا. اب چوتھا بیٹا جو تھا اس نے سوچا صرف 2 بہنیں ہیں, ان 2 بہنوں کو قتل کر دیتا ہوں, باپ کی جو اتنی کمائی ہے یہ سب میرے پاس آ جائے گی. تو اس نے اپنی دونوں بہنوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. دونوں شادی شدہ تھی. گھر بلایا کہ ان کے لیے دعوت کا انتظام کیا. کہا صرف تمہاری دعوت ہے اور تمہارے بچوں کی آ کے رہو. وہ گھر آئے, ایک دن رہے. اگلے دن یہ بدبخت گیا اور اسلحہ لے کر آیا, اپنی دونوں بہنوں کو قتل کر دیا. 2 بہنیں بھی قتل ہو گئی, 3 اس کے بیٹے بھی گئے, 2 بیٹیاں بھی گئی. اب یہ ایک رہ گیا. اب اس نے یہ سوچا تھا سارا مال میرے پاس آ جائے گا. اب یہ اس مال سے اپنے لیے ایک ٹاور تعمیر کر رہا تھا. مزدور اس نے لگائے کہ دن دہاڑے میں اس کو تعمیر کروں گا, اور وہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے, سروے کر رہا ہے. اتنے میں اس کا بنوئی, جس کی بیوی کو اور اس نے جو اپنی بہن کو مارا تھا, وہ جو اس کے بنوئی تھا وہ آیا اسلحہ لے کر اور اس شخص کو اسی کے ٹاور کے سامنے اس کو بھی قتل کر دیا. 4 بیٹے بھی مر گئے, 2 بیٹیاں بھی مر گئی. جب اس کی بیوی کو پتہ چلا, برداشت نہ ہوا, ہارٹ اٹیک ہوا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. پورا گھرانہ تباہ و برباد ہو گیا. حرام کے مال سے جس کی پرورش ہوتی ہے وہ اولادیں نصیب نہیں ہوتی, وہ اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی, وہ ملک اور ملت کا پاسبان اور دین کا ترجمان نہیں بنتی.
وہ انسان کی نیک نامی اور عزت کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ وہی اولاد انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ جب وہ جوانی کو پہنچتی ہیں وہ ایسے کارنامے، ایسے افعال کرتے ہیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں زمین پھٹ جائے، ہم اندر چلے جائیں۔ وجہ کیا بنی کہ اس نے اپنی زندگی ایسی گزاری تھی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ دو بڑے گناہ ہیں، سود کا گناہ، رشوت کا گناہ۔ شریعت میں ان دونوں گناہوں پر بڑی وعید آئی ہے۔ جنہوں نے زندگی ان گناہوں میں گزاری، آپ ان کا مستقبل دیکھ لو، انہیں سکون نہیں ملتا۔ بنگلہ ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا، گاڑی ہوتی ہیں اطمینان نہیں ہوتی، بیوی ہوتی ہیں لیکن اس سے راحت نہیں ملتی، اولاد ہوتی ہیں لیکن نافرمان ہوتی ہے، جسم موجود ہوتا ہے لیکن لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حرام کے ذریعے سے جو مال کمایا ہوتا ہے وہ سارا مستقبل میں اپنی بیماری کے علاج کرنے پہ لگ جاتا ہے، پھر کبھی ایک ہسپتال کبھی دوسرے ہسپتال، نتیجہ یہ نکلتا ہے حرام کا مال جہاں سے آیا تھا اسی راستے میں لگ جاتا ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک اور شخص تھا جس کی زندگی بھی رشوت میں گزری، ساری زندگی وہ رشوت لیتا رہا، اور ایک سرکاری آفیسر تھا وہ۔ اس شخص کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جب یہ بچوں کی عمر بڑھی، ایک کی 7 سال ایک کی 8 سال، بیٹیوں کی عمر بڑھی، تو انہوں نے ایک دن والد سے کہا آج ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ والد نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ساحل سمندر لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، فلاں جگہ جو نہر جا رہی ہے وہاں نہر کا پانی گزرتا ہے اور وہاں ٹانگے کی سواری ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کر ہم جائیں گے، ہوا بھی لگے گی، نظارہ بھی ہوگا۔ والد اپنے بچوں کو لے کر چلا گیا، یہی 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ والد نے وہاں پر ایک ٹانگے والے کو کہا، اس نے ان کے بچوں کو پیچھے بٹھا دیا اور وہ آگے ٹانگے والا اپنے گھوڑے کو چلا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ گھوڑا چلتا چلتا نہر کے کنارے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر آگے پہنچے، اچانک وہ گھوڑا بدک گیا اور بدک کر اس نے اس نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اب جو چلانے والا تھا وہ تو تیرنا جانتا تھا، وہ تو نکل آیا، اور اس کے دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں ڈوب کر 4 جنازے ایک دن میں ایک گھر سے نکل گئے۔ 4 کا انتقال ہو گیا، 2 بچے تھے، دونوں بچیاں تھیں، اور چاروں کے چاروں ایک دن کے اندر چاروں کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب لاشیں ملی تھیں تو اس کی حالت تبدیل ہو گئی تھی، پھر اس کے ہوش و حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اپنے کھانے پینے کا پتہ نہیں، رات کی نیند اس سے چلی گئی تھی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، انسان اللہ کو ناراض کر کے سکون نہیں پا سکتا۔ انسان سمجھتا ہے دولت سے، رشوت سے مال بڑھ جائے گا سکون آئے گا، مال کی کثرت ہو جائے گی سکون نہیں آئے گا۔ سکون آئے گا اس رب کو راضی کرنے میں جس رب نے اس دل کو پیدا کیا ہے۔ اس دل کے اندر جب اس کی محبت آتی ہے تو سکون آتا ہے۔ بسا اوقات انسان نادان سمجھتا ہے میرے پاس قوت اور طاقت ہے، میں جس پہ چاہوں ظلم کروں، کون ہاتھ ڈالے گا، اللہ کیا سزا دیتا ہے۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ناقابل یقین سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک پولیس افسر تھا، اس کی بھی زندگی رشوت میں گزری۔ عموماً اس محکمے کے لوگوں میں عدل اور انصاف کم رہا ہے، ان میں ظلم و ستم زیادہ رہتا ہے، اسی لیے ان کی اولادیں بھی فرما بردار نہیں ہوتی، وہ ملک اور ملت کے پاسبان بھی نہیں ہوتی، ان میں ہمدردی کا پھر جذبہ بھی نہیں رہتا۔ اس شخص نے اپنے بارے میں خود کہا اس کے جسم میں درد اٹھتا تھا، یہ ایسا چیختا تھا گویا آسمان پر اس کی چیخیں جا رہی ہوں، بیماریوں میں مبتلا ہو گیا تھا، رات کو اسے نیند نہیں آتی تھی، بیماریاں اس کو ایسی دل کی لگی تو اس نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا، گھر میں پڑا رہتا ہر وقت غمگین اور پریشان۔ حالت یہ ہوتی تھی نہ رات کا اطمینان نہ دن کا سکون، درد ایسا گولی کھائے آرام، گولی نہ کھائے گویا جسم کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا آپ اس بیماری میں مبتلا ہو، علاج کروایا؟ کہا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ کہا یہ بیماری تجھے لگی کیسے؟ اس نے کہا مجھے لگی اس طرح، ایک دفعہ میرے تھانے میں ایک کیس آیا اور اس میں ایک بیوہ عورت کے بچے کو کسی نے قتل کیا تھا اور مجھے پتہ چلا تھا کہ فلاں قاتل ہے، لیکن وہ قاتل آیا، اس نے مجھے بہت سارا رشوت پیسہ دے دیا اور کہا کسی طرح میرا نام نہ آئے۔ اب میں سوچ رہا تھا اس کیس کو کس پہ ڈالوں، تو اس کی بیوہ ماں آئی میرے سامنے رونے لگی کہ میرے بچے کو بے دردی سے قتل کیا ہے اور تم قاتلوں کو سزا دو۔ تو بجائے یہ کہ میں سزا دیتا، میں نے الٹا وہ معاملہ اس کی ماں پہ ڈال دیا اور میں نے یہ کیس کیا کہ اس کی ماں معاذ اللہ بدکاری کرتی ہیں اور یہ بچہ اپنی ماں کو روکتا ہے، تو ماں نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو خود قتل کیا، رپورٹ خود سے تیار کر دی اور معاملہ قاتل پہ ڈالنے کے بجائے اس بیوہ عورت پہ ڈال دیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا۔ کہا وہ معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، لیکن اس کے چند دن گزرے کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی،
اب میں رات کو سوتا ہوں، وہی بیوہ عورت خواب میں آتی ہے، مجھے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑتی ہیں، تو نے کس جرم کی پاداش میں میرے اوپر الزام لگایا؟ ایک میرا بیٹا قتل ہوا، دوسرا تو نے مجھے زانی اور بدکار بنایا، بتا خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ کہا ایک دم مجھے جھنجھوڑتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، نیند اس کی ختم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، آخر میں ہر وقت کہتا اے اللہ مجھے معاف کر، وہ عورت مجھے معاف کرے، لیکن بلا کہاں معافی تھی، اسے معلوم نہیں تھا وہ بیوہ عورت پھر کہاں گئی۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، سود اور رشوت ایک بڑے گناہ ہے، انسان ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی